بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں، خوش ہوں۔ ویسے تو میں ہر وقت ہی خوش ہوتی ہوں، لیکن آج میری خوشی دوبالا ہو چکی ہے کسی وجہ سے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی خوشی بانٹوں آپ کے ساتھ اور اپنی خوشی میں آپ کو بھی شریک کروں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں ویڈیو اس خاص موقع پر بناؤں جب میں نے ایک اور کامیابی حاصل کی ہے اور ایک خوشی بھی حاصل کی ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ مجھ سے ہے اور جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں سے ہے۔ ہاں جی، تو خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے موبائل ملا ہے، آئی فون، جہاں پہ میں ملازمت کرتی ہوں ان کی طرف سے۔ اور میں نے کیونکہ نئی جو ہے وہ نوکری شروع کی ہے اپنے اسی بینک میں جہاں پہ میں نوکری کرتی ہوں، وہیں پر میں نے ایک نیا کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو میرے کام کرنے کی نوعیت کی وجہ سے مجھے موبائل دیا گیا ہے، نیا آئی فون۔ میرے پاس پہلے سے آئی فون موجود تھا جو کہ میں نے آج سے میرے خیال سے 2 سال پہلے لیا تھا اور کیش پہ لیا تھا الحمدللہ۔ اور آج میرے پاس ایک اور آئی فون ہے، تو میرے پاس 2 آئی فون ہو گئے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ جب آج مجھے یہ آئی فون ملا، خوشی کی بات تو خیر ہے کہ مجھے ایک اور آئی فون مل گیا ہے، لیکن میری خوشی اور میری سرشاری میں اضافہ ہوا ماضی کی ایک بات جو ہے وہ یاد کر کے۔ وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آج سے تقریباً میرے خیال سے 6 سال پہلے جہاں پہ میں نوکری کرتی تھی، جہاں سے میں نے کام کرنا شروع کیا تھا، تو وہاں پر جو اسسٹنٹ مینیجر تھا وہ جا رہا تھا، اس کو ایک نیا کام کرنے کو ملا تھا، یعنی نیا رول ملا تھا، نئی نوکری ملی تھی بینک میں ہی۔ اس کو ہیڈ آفس میں مل گئی تھی نئی نوکری۔ تو وہ جا رہا تھا، تو ایک دن میں مطلب جب دفتر پہنچی تو وہ مجھے دکھانے لگا کہ اس کو نیا آئی فون ملا ہے۔ تو وہ ڈبہ جو ہے وہ آئی فون کا کھول رہا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی بہت بہت مبارک ہو کہ تم نے نیا آئی فون لے لیا۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے نہیں لیا ہے، مجھے یہ بینک والوں نے دیا ہے۔ تو میں نے کہا واہ بھائی بہت بڑی بات ہے، چلو بہت مبارک ہو کہ تمہیں اب خود بھی نہیں خریدنا پڑا، تمہیں جو ہے وہ بینک کی طرف سے ملا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو ہے وہ ارم تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا وہ کیسے؟ تو کہتا ہے کہ تم اور محنت کرو اور تم اور آگے کا جو کام ہے وہ سنبھالو، مزید آگے کا کوئی کام لو، کوئی مزید بڑا کام کرو تو تمہیں بھی ملے گا۔ تو میں نے کہا نہیں، میں بہت خوش ہوں اپنی نوکری سے، جتنا مجھے مل رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرا کام ہو جاتا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ جتنا آگے جائیں گے اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اور میں دیکھتی ہوں یہاں پر لوگ دفتر میں کتنے دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر پریشانی الگ ہوتی ہے، کام ختم ہی نہیں ہونے پر آتا ہے۔ تو مجھے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی زندگی اور اپنی بہت عزیز ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس کا تمہاری بیٹی کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو میں نے کہا اس بات کا بہت گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ کہ آج تو 5 جیسے ہی بجتے ہیں تو سب لوگ گھڑی نہیں مجھے دیکھتے ہیں کہ ارم 5 بجے فوراً نکل جاتی ہے، کیونکہ ارم جو ہے وہ 1 منٹ بھی نہیں رکتی ہے، اس لیے کیونکہ ارم کی بیٹی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو ارم جب دفتر سے نکلتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ 5 بج گئے۔ تو میں نے کہا کہ 5 بجے کے بعد کا میرا سارا وقت میری بیٹی کے لیے ہے اور میرے لیے۔ اگر میں بڑا عہدہ سنبھالتی ہوں اور ذمہ داریاں زیادہ لے لیتی ہوں تو مجھے آئی فون تو مل جائے گا، لیکن جو میری بیٹی کا وقت ہے وہ جو ہے وہ چھن جائے گا۔ اور اس وقت میری بیٹی کی تربیت کا وقت ہے، بہت اہم ترین وقت ہے۔ تو میں جو ہے وہ یہ وقت کسی اور کو نہیں دینا چاہتی، کیونکہ یہاں آسٹریلیا میں میں اپنی بیٹی کا مستقبل بنانے کے لیے آئی ہوں، اور میرے نزدیک بیٹی کا مستقبل یا کسی بھی اولاد کا مستقبل جو ہے وہ پیسے کے بجائے اس کی شخصیت ہے، اس کی تربیت ہے۔ یعنی بچپن میں جو باتیں اس کو سمجھائی جائیں، جو اس کی پوری زندگی کام ہے، اصل مستقبل جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اور پیسہ دینے کا کام تو اللہ کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس لیے جو ہے وہ میں نہ بڑا عہدہ لینا چاہتی ہوں، نہ میں بڑی ذمہ داری لینا چاہتی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں، 3 وقت کا کھانا مجھے میسر ہے، بہترین گھر میں رہتی ہوں، بہترین کپڑے پہنتی ہوں، اس سے زیادہ اور نہیں چاہیے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اور آج تقریباً 6 سال کے بعد
آج میری بیٹی جو ہے وہ تقریباً 14 سال کی ہونے جا رہی ہے، اور الحمدللہ بہت ذمہ دار اور بہت فرما بردار ہے۔ اور آج جب وہ اس عمر میں ہے کہ اس کا اپنا زیادہ تر وقت صرف پڑھائی میں گزرتا ہے، اور وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور سنجیدہ ہے کہ وہ میرے ساتھ باہر جانے کے لیے منع کر دیتی ہے کہ اگر اس کو کام کرنا ہے کہ نہیں، وہ کام پورا کرنا ہے اسکول کا، اس کے بعد پھر وہ دیکھے گی کہ اس کو کچھ تفریح کرنی ہے۔ تو اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، میں کہہ سکتی ہوں میرے لیے بھی، لیکن میں خوش ہوں کہ وہ وقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ وقت یا تو 5 وقت کی نماز میں جاتا ہے، یا قرآن کی تلاوت میں جاتا ہے، یا پھر اسکول کے کام میں جاتا ہے۔ اور پھر جب ہمیں تھوڑا بہت اگر وقت ملتا ہے کبھی، تو ہفتے میں ہم ایک آدھ مرتبہ کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج جب یہ وقت آ گیا کہ میری بیٹی کی تربیت، ویسے تو تربیت پوری زندگی چلتی رہتی ہے جب تک ہم زندہ ہیں، لیکن جو ایک خاص وقت تھا وہ گزر گیا، اور آج 6 سال کے بعد میں دوبارہ نہیں بلکہ میں ایک ایسے عہدے پر پہنچ گئی جہاں پر مجھے بھی موبائل آخر مل ہی گیا۔ تو مجھے جو آج موبائل ملا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی وقت مقرر کیا تھا، اور یہی وقت بہتر تھا، اور میں خوش ہوں کہ مجھے جو ہے وہ میں نے لالچ نہیں کیا، میں نے پیسہ کمانے کا لالچ نہیں کیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ میں نے پیسہ کمانے کا لالچ نہیں کیا، صرف اتنا ہی کمایا جتنی ضرورت تھی، اور جتنا وقت دینا چاہیے تھا اتنا ہی دیا، تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی دے دیا جو میں نے چاہا نہیں تھا۔ پتہ نہیں جب ہم اس وقت بات کر رہے تھے تو شاید جو ہے وہ ہو سکتا ہے میرے دل میں کچھ ایسی بات آئی ہو، لیکن اس وقت تو خیر بہرحال میرے پاس وہ نہیں تھا، آئی فون نہیں تھا اس وقت، آج سے 6 سال پہلے میرے پاس آئی فون نہیں تھا، بلکہ میرے پاس جو ہے وہ ایک سامسنگ تھا، وہ بھی بہت جو ہے وہ عام سا سامسنگ تھا، کوئی بہت خاص سا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ جو ہے وہ میں آج اعلیٰ عہدے پر بھی پہنچ گئی، مجھے موبائل بھی مل گیا، اور الحمدللہ میری بیٹی کی تربیت میں بھی جتنا میں کوششیں کر سکتی تھی مجھے اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو میں آج اتنی خوش ہوں، ایک خاص قسم کا سکون اور سرشاری ہے۔ تو میں نے سوچا میں کیوں نہ آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹوں، اس خوشی کو بھی بانٹوں، اور آپ کو یہ بتاؤں، یہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ ویسے تو آپ ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہیں، مجھے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں یہ بتاؤں، یہ کہوں کہ پیسہ کمانا اولاد کی مستقبل اور اولاد کی بہترین مستقبل کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیسہ اتنا ہی کمانا ہمیں چاہیے جتنا ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، تھوڑی آرام، تھوڑا سا آسائش، اور باقی ضروریات، لیکن ہمیں اپنے زندگی کو، اپنے وقت کو تمام کا تمام پیسہ کمانے کے لیے نہیں جو ہے وہ لگا دینا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اتنا وقت لگا رہے ہیں، یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ نوکری کر رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی اولاد کی خاطر کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ اصل میں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی عمارت کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اولاد کی خاطر نہیں کر رہے۔ اگر آپ اولاد کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اولاد کو اپنا وقت دیں۔ جو وقت آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے میں دفتروں میں لگا دیتے ہیں، باہر لگا دیتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرنے میں لگا دیتے ہیں، وہ وقت آپ کی اولاد کو چاہیے۔ اولاد کو صرف 3 وقت کا کھانا نہیں چاہیے، اچھے اسکول میں پڑھنا نہیں چاہیے، صرف اچھے کپڑے پہننا نہیں چاہیے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں ایک عام سطح سے بھی چلیں گی تو بھی بچے کے لیے بہت ہے۔ بچے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی محبت، آپ کی توجہ۔ جو آپ دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو وہ کوئی نہیں دے سکتا، اور پیسہ تو بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میں نے جو بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، کبھی کبھار اکثر وہ بھی دے دیتا ہے جو آپ نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس بات کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ مجھے یہ چاہیے، اللہ سے مانگے وہ مل جائے گا، لیکن اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو پورا کریں گے تو ملے گا۔ اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں ایک بہت اہم ترین بات جو ہے، جس کے ہم سزاوار بھی ہیں
جس کے ہم جو ہے وہ ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہوگا، جس کے ہم جواب دہ بھی ہیں، وہ ہے اولاد کی پرورش۔ اولاد کو کھانا کھلانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اتنا کھانا کھلانا جتنا ہم کھاتے ہیں، جتنا ہم نے کھایا اتنا ہی کھلا دیں۔ اپنے سے زیادہ اچھا کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جو کھایا وہ بھی اچھا، تو اولاد کو بھی وہی کھلا دیں۔ اچھے سے اچھا، زیادہ سے زیادہ، آگے سے آگے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نہ اولاد اگر آپ اپنا وقت نہیں دیں گے اولاد کو، تو اولاد آپ کی فرما بردار نہیں، آپ کی فرما بردار نہیں، اللہ کی فرما بردار نہیں۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار ہی نہ بنا سکے، اپنا فرما بردار ہی نہ بنا سکے، تو بتائیں کہ اتنا جو وقت آپ لگاتے ہیں پیسہ کمانے میں، اس تمام وقت کا جو ہے وہ کیا فائدہ، سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو مجھے جو ہے وہ اب اجازت دیں، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ میری پوسٹ لائک کریں، میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو اور آگے بھی شیئر کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے میری بات۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس نیک تمناؤں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں اور آپ کے رزق میں کشادگی، اضافہ اور برکت عطا فرمائے، اور آپ کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں سب سے بہترین فیصلہ یہ ہے کہ آپ کا وقت کہاں پر گزرنا چاہیے، کیسے گزرنا چاہیے، کس کے لیے گزرنا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔